There are 5 mustahabs in wudu. There are 5 mustahabs in wudu. Number 1, to begin from the right. To begin from the right. Second, to make masa of the nape. To make masa of the nape. Number 3, not to take assistance from anyone. Not to take assistance from anyone. Number 4, to face the qibla. Number 4, to face the qibla. Number 5, to sit on a high and clean place. To sit on a high and clean place. یہ 5 مستحبs ہیں. اردو میں وضو کو سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا، یعنی سیدھی طرف سے شروع کرنا، یعنی جب وضو شروع کریں تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں، یہ مطلب ہے. ٹو میک مسا، اوکے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کی جو یہ گردن کا مسا ہوتا ہے، گردن کا جو آپ کی گردن کا مسا ہوتا ہے یہ مستحب ہے. گردن پہ مسا کرنا یہ مستحب. نمبر 3، وضو کرتے وقت کسی سے بھی مدد نہ لینا. وضو کرتے وقت کسی سے بھی مدد نہ لینا. نمبر 4، قبلے کی طرف منہ کرنا. نمبر 4، قبلے کی طرف منہ کرنا. نمبر 5، وضو کرتے وقت کوئی اونچی جگہ پر اور صاف ستھری جگہ پر بیٹھنا. وضو کرتے وقت اونچی جگہ پر اور یا کسی اونچی جگہ پر اور صاف جگہ پر بیٹھنا. یہ ہیں 5 مستحب، 5 مستحبs. اگر ہم اس کو یہ مستحبs کو فالو نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آئی ایم ریڈنگ ایگزیکٹ ٹیکسٹ فار یو انشاءاللہ. The ruling is here. Carrying out a mustahab. Carrying out a mustahab act brings sawab. Meaning sawab or reward. Sawab mean in English reward. Carrying out a mustahab act brings reward, but no sin if left out. But no sin if left out. So that's the answer for your question. One more time. Carrying out a mustahab act brings reward, but no sin if left out. Okay? Meaning if you follow these 5 things in wudu, you are getting a reward. If you not doing it, you are not getting a reward. Also, you are not getting a sin. You are not getting a reward. Also, you are not getting a sin. So that's the answer for your question. Okay. تو مستحب کا کرنا، اس کو اردو میں بتا دوں جو بھی میں نے انگلش میں بتایا کہ اگر یہ ہم مستحب کریں گے، یہ چیزیں جو مستحب ہم نے 5 چیزیں پڑھی ہیں، اگر یہ ہم کریں گے تو اس کا ہمیں ریوارڈ ثواب ملے گا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا اور گناہ بھی نہیں ملے گا. اگر ہم یہ مستحب چیز جو ابھی ہم نے 5 لرن کی ہے، 5 لرن کی ہیں مستحبs ان وضو، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا ہمیں گناہ بھی نہیں ملے گا. اب ایکسپلینیشن دیکھیے، یہ لکھوانے کا، آپ لوگوں کو یہ پڑھانے کا کیا پرپس ہے؟ الحمدللہ ہم وضو منیمم 5 ٹائمز ایز اے مسلم کرتے ہیں. منیمم 5 ٹائمز ہم وضو کرتے ہیں. وضو کرتے وقت ایک ہماری عادت ہے، چائلڈہڈ سے لے لیجئے یا جب سے بھی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جب سے بس ایک وضو کر لیتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ وضو کے فرض کون سے ہیں،
ہمیں یہ نہیں پتا کہ وضو کی سنتیں کون سی ہیں، اور یہ تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ وضو کے مستحب کون سے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے. ہو سکتا ہے وہ اس کو کر رہے ہوں لیکن پتہ نہیں ہے. لیکن جو بھی ہم نے مستحبs پڑھے ہیں ابھی، اور بھی جو ابھی ہم نے مستحبs پڑھے، بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مستحبs جو ہیں یہ وضو کے مستحبs ہیں. کرنا ضروری تو نہیں ہے لیکن کرنا اچھی بات ہے. یہ آپ کے وضو کو اور بیوٹیفائی کر دے گا، یہ آپ کے وضو کو اور خوبصورت بنا دے گا، یہ مطلب ہے. اور اس کی طرف فکر دلانی ہے، اس کی طرف کنسرن دلانا ہے کہ ہمیں وضو کو صحیح طریقے پہ کرنا چاہیے. جب ہم وضو کریں تو فرض تو ہوں گے ہی، اس کے بغیر تو وضو ہوگا نہیں. سنتوں کو، اس وضو میں سنتیں بھی ہوں، اس وضو میں مستحب بھی ہوں، تینوں چیزیں اس وضو میں ہوں. اس وضو میں فرائض بھی ہوں، obligatory things، اس وضو میں سنت کی چیزیں بھی ہوں، اس وضو میں مستحب بھی ہوں. تو مستحب کو آپ انگلش میں یہ کہہ سکتے ہیں پریفریبل، یعنی یہ آپ انگلش میں اس کو لکھ سکتے ہیں جو لکھنا چاہ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف ہمیں مستحب چیزوں کو بھی کرنا چاہیے. اچھا، اگر ہمیں انسان کی عادت ہے، اس کی نیچر ہے کہ اگر وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا نا تو وہ کرتا نہیں ہے. اگر کوئی چیز پتہ نہیں ہوتی وہ نہیں کرتا. جب پتہ ہوتی تو شوق پیدا ہوتا ہے کرنے کا، تو یار ہم یہ کر لیں تو بہت آسان ہے، اس کا ہمیں اجر ہی مل جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، ریوارڈ ہی مل جائے گا. اور ہم کسی بھی ریوارڈ کو بہت لائٹ نہ لیں، بہت ہلکا نہ لیں. ارے یہ تو مستحب ہیں، یہ تو سنت ہیں، کیا میں بس فرض کر لو بھائی، فرض کر لو. اس ایک ایک نیکی، ایک ایک ریوارڈ ہمیں جنت میں لے کے جا سکتا ہے. ٹیچر یہ بولیں کہ جس کے 69% مارکس آئیں گے، جس کی پرسنٹیج 69 آئے گی، وہ ڈی گریڈ ہوگا. اور میں ڈی گریڈ والے کو کنسیڈر کروں گی فیل، میں اس کو پیس کنسیڈر نہیں کروں گی. ٹیچر یہ آپ کو کلاس میں بول دے، کوئی کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یہ بول دے 69% والا کنسیڈر ہوگا فیل ایگزام میں. یہ ہو گیا، ٹیچر نے سیٹ رول کر دیا، ایک رول کو سیٹ کر دیا. اب وہ ٹیچر جو ہیں وہ اپنے رولز کی بہت زیادہ جو ہیں وہ پابند ہیں، ان کو فالو کرتی ہیں، اپنے جو رولز ہیں ان کے. اب کیا ہوا، ایک بچے کی جو ہے وہ سمجھیے کہ جو پرسنٹیج ہے 69 آ جائے، کسی بچے کی، کسی اسٹوڈنٹ کی پرسنٹیج 69 آ جائے، اور اس نے کیا کہا ہے 70 کنسیڈر اے سی اور کنسیڈر اے پاس ان ایگزام. وہ کنسیڈر ہوگا ایگزام میں پیس، اس کے پیسنگ مارکس مانے جائیں گے، پرسنٹیج مانی جائے گی 70 پر. 69 فیل ہوگا. اگر کسی اسٹوڈنٹ کے 69 آ جائے تو وہ کیا کنسیڈر ہوگا؟ آپ لوگ بتائیے کیا کنسیڈر ہوگا؟ اگر کسی کی پرسنٹیج 69 آ جائے اور ٹیچر نے کہا ہو کہ 69 والا فیلئر کنسیڈر ہوگا، فیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور 70 والا پاس ہوگا، اور اس کی 69 آ گئی پرسنٹیج، وہ کیا کنسیڈر ہوگا؟ وہ فیل کنسیڈر ہوگا، وہ فیل کنسیڈر ہوگا. اگر وہ بولے نہیں، صرف 1% تو ہے ٹیچر، 1% میں اس سے پاس ہو سکتا ہوں، ٹیچر کیا کہیں گے؟ نہیں، میں نے تو یہ آپ کو کہا تھا کہ 69% والا فیل ہوگا تو فیل ہوگا، صرف 1% سے یہ اسٹوڈنٹ فیل کہلائے گا، اس کو ایگزام دوبارہ دینا پڑے گا، بعض دفعہ سیمسٹر بھی پورا ریپیٹ کرنا پڑے گا. یہاں یہ کالج یونیورسٹیز میں بہت ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کو زیادہ فیور نہیں دیتا. اگر آپ کی ایک پرسنٹیج بھی کم آ جائے تو آپ فیل ہی کنسیڈر ہوں گے، فیل ہی کنسیڈر ہوں گے. اسی طریقے سے میں نے یہ اگزامپل اس وجہ سے دی کہ اللہ کے ہاں بھی ایک ایک نیکی کی ویلیو ہے، ایک ایک نیکی کی ویلیو ہے. ایک ایک نیکی جب انسان لے کر جائے گا تو اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے ہاں، بڑی اہمیت ہے اللہ کے ہاں. ہم اس ایک ایک نیکی کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہلکا نہ سمجھیں. اسی طریقے سے ایک ایک سنت کو ہلکا نہ سمجھیں، لائٹ نہ لیں، ایک ایک مستحب کو لائٹ نہ لیں. یہ بہت زیادہ ویلیویبل ہیں اللہ کی نگاہ میں. ان دا آئیز آف اللہ یہ بہت زیادہ اللہ کی آنکھوں میں بہت بہت زیادہ جو ہے یہ اہمیت رکھتی ہیں، بھلے وہ مستحب ہو، بھلے وہ جو ہے وہ سنتیں ہوں، تو اس کو ہم ویلیو دیں. اور پڑھانے کا مقصد یہ ہے، پڑھانے کا پرپس یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے.